السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو ہم نے وہ جو پچھلی کلاس میں پڑھا وہ ٹوائلٹ کے بارے میں تھا، یعنی ٹوائلٹ میں گھسنے کا طریقہ، اس سے باہر آنے کا طریقہ، دعا کس چیز سے، کیسے صفائی ہم کریں گے، استنجا کیسے کریں گے، استجمار کیسے کریں گے، وہ سب ہم نے پڑھا۔ ٹھیک ہے، ہم نے جانا کہ باتھ روم میں جاتے کیسے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، کیا آداب ہیں، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کعبے کی طرف منہ نہیں کرنا ہے، پیٹھ بھی نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ سب ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم جا رہے ہیں اگلا باب پڑھنے، الباب الخامس فی الوضوء، وضو کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، وضو کے بارے میں باب ہے، وفیہ مسائل، اس میں بہت زیادہ مسئلے ہیں وضو کے بارے میں۔ المسئلۃ الاولی تعریفہ و حکمہ، وضو کی تعریف کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ الوضوء، وضو جو ہے لغت، اس کے لفظ کے اعتبار سے بات کریں گے۔ لغت مطلب اس کے لفظ کے اعتبار سے ہم بات کریں گے۔ جو وضو کا جو لفظ ہے وہ کیا ہے، مشتقن لیا گیا ہے، وضو لیا گیا ہے، وہ لفظ لیا گیا ہے، ٹکڑا ہے وہ، من الوضاعت، وضاعت کا ٹکڑا ہے۔ وضاعت ایک لفظ ہے، اس کا ٹکڑا ہے وضو۔ ٹھیک ہے، اس لفظ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وضو لفظ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ ایک ٹکڑا ہے وضاعت کا۔ اور وضاعت کا معنی کیا ہے، وہی الحسن، اچھائی۔ الوضاعت کا مطلب کیا ہے، وضاعت کا مطلب ہے حسن، اچھا، والنظافت، صفائی، یہ اس کا معنی ہے۔ اب شرعاً، شرعی اعتبار سے، یعنی اس کی تعریف کیا ہے، وضو کو وضو کیوں کہتے ہیں۔ استعمال الماء، وضو کا مطلب ہے استعمال الماء، پانی کو استعمال کرنا، فی الاعضاء الاربع، چار اعضاء میں۔ الاعضاء، اعضاء یعنی حصے، بدن کے حصے، اربع، چار حصوں میں۔ وہ چار حصے کون کون سے، الوجہ، چہرہ، وجہ مطلب چہرہ، یدان ہاتھ، الرأس سر، الرجلان پیر، یہ چار ہیں۔ ان چاروں میں پانی کا استعمال کرنا وضو کہلاتا ہے۔ علی صفۃ، ایک خاص طریقے سے، مخصوصۃ، مخصوص خاص طریقے سے پانی کا استعمال کرنا، ایسے نہیں کہ ڈوب کے نکال دینا، ایسے نہیں، خاص طریقے سے اس کو پانی کو استعمال کرنا ان چار حصوں میں۔ فی الشرع، ایک شریعت میں جو بتایا گیا ہے اس کے طریقے، علی وجہ تعبدی، کس کے لیے، عبادت کی نیت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت کرتے ہوئے پانی کو چار حصوں کے لیے استعمال کرنا وضو کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حکم ہو، اور اس کا حکم کیا ہے، انہ واجب، واجب علی المحدث، جو ناپاک ہے، ناپاک مطلب جو گندا ہے، ہاتھ پیر اس کے گندے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ وضو کرے، اذا اراد الصلاۃ، اگر نماز کی ارادہ کرتا ہے، وما هو فی حکمہا، اور اس طرح جو بھی ہے، کالطوافی، جیسے گھومنا، گلیوں میں گھومنا، وہ مس المصحف، کالطوافی، کعبے کا طواف کرنا، طواف مطلب کعبے کا طواف کرنا، ومس المصحف، قرآن کو چھونا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حکم ہے، یعنی کہ واجب ہے، اگر کچھ عبادت کی ہم نیت کرتے ہیں تو وضو کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، المسألۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ کیا ہے، الدلیل علی وجوبہ، ہم نے کہا وضو واجب ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ علی من یجب، کس پر واجب ہوتا ہے، ومتی یجب، اور کب واجب ہوتا ہے، وضو کب واجب ہوتا ہے، کس پر واجب ہوتا ہے، اس کی واجب ہونے کی دلیل کیا ہے، اس کے بارے میں اب ہم بات کریں گے۔ اما الدلیل، دلیل علی وجوبہ، وضو کے واجب ہونے کی دلیل، قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، اگر تم کھڑے ہوتے ہو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، فغسلوا وجوہکم، تو اپنے، فغسلوا دھو، تو تم لوگ دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں تک، وامسحوا اور مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کو، وارجلکم اور پیروں کو، الی الکعبین ٹخنوں تک، جو ہڈی ہے وہاں تک۔ ٹھیک ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر ناپاک ہو، فطہروا، تو پاک ہو جاؤ، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر بیمار ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ، یا تو ہو گئے، أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، تمہیں اگر کوئی گندگی لگ گئی، أَوْ جَاءَ، اگر آئی، أَحَدٌ، تم میں سے کسی ایک کو آ گئی، منکم من الغائط، گندگی آ گئی، یعنی تم گندے ہو گئے، او لامستم النساء، یا تو
عورتوں کے ساتھ تم لیٹے، فلم تجدوا ماءً اور تمہیں نہیں ملا، لامستم النساء مطلب عورتوں کے ساتھ لیٹنا، فلم تجدوا اور تم نہیں پائے، ماءً پانی نہیں پائے، تو فتیمموا تو تم تیمم کرو، صعیداً اچھے سے کرو، طیباً ایک دم اچھے اعتبار سے کرو، فامسحوا اور مسح کرو، وہ بوجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم منہ اور پیروں کو، ما یرید نہیں چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے، لیجعل علیکم کہ اللہ تم پر بنائے، من حرج کوئی مشکلات کو بنائے، اللہ تم پر آسان کرنا چاہتا ہے، ولیکن یہ سب جو بتائے کہ منہ دھو یہ سب کرو، تو یہ سب تم پر مشکلیں نہیں بنانا چاہتا ہے، بلکہ کیا بلکہ کیا ہے، یرید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیطہرکم تم کو پاک کرے، ولیتم اور پورا کرنے نعمتہ جو تم پر نازل کیا ہے، علیکم تم پر، ٹھیک ہے، کیا تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اپنی نعمت بتانا چاہتا ہے، لعلکم تشکرون کہ تم شکر کرنے والے ہو جاؤ۔ اس طرح وہ قول اللہ تعالیٰ کا دوسرا ایک قول ہے، لا یقبل، اور قولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ فرماتے ہیں، لا یقبل اللہ قبول نہیں فرماتا، لا یقبل مطلب قبول نہیں فرماتا ہے، اللہ صلاۃً کوئی بھی نماز، بغیر طہور اگر تم صاف نہیں ہو، غیر طہور مطلب صاف نہیں ہو، ولا صدقۃ اور کوئی صدقہ نہیں قبول فرماتا ہے، من غلول چوری کیے ہوئے مال میں سے، غلول مطلب چوری کیے ہوئے مال میں سے، لا یقبل اللہ صلاۃً کوئی نماز قبول نہیں فرماتا ہے، بغیر طہور اگر تم صاف نہیں ہو تو، اور کوئی صدقہ قبول نہیں فرماتا ہے، من غلول اگر تم چوری کر کے لائے ہو تو، وقولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، لا یقبل اللہ صلاۃً اللہ تعالیٰ کوئی نماز قبول نہیں فرماتا ہے، من احدث جس میں سے تم میں سے کوئی ناپاک ہو گیا تو تم سے کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، یہاں تک کہ جب تک حتیٰ یتوضأ تم میں سے کوئی وضو کر لے، اگر تم میں سے کوئی گندا ہو گیا تو نماز اللہ تعالیٰ اس کی قبول نہیں فرمائے گا جب تک آپ وضو نہیں کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، ولم ينقل عن احد من المسلمین ذلك خلاف یعنی کوئی بھی اختلاف اس میں نہیں آیا ہے، سب کیا کہتے ہیں کہ وضو کرنا واجب ہے، ولم ينقل نقل نہیں ہوا ہے یعنی بتایا نہیں گیا، عن احد کسی سے بھی، من المسلمین مسلمانوں میں سے کسی سے بھی بتایا نہیں گیا ہے، فی ذالک کہ وضو واجب ہے، اس کے بارے میں خلاف اختلاف، فثبتت بذالک تو یہ ثابت ہو گیا، مشروعیت الوضو یہ وضو کرنے کی مشروعیت، وضو کرنے کا جو حکم ہے وہ ثابت ہو گیا، بالکتاب کتاب سے ثابت ہو گیا، والسنتی کتاب مطلب قرآن شریف سے، بالکتابی قرآن شریف سے، والسنتی اور حدیث نبوی سے، حضور کے قول سے، والاجماعی اور تمام علماء کرام سے، علماء کرام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے علماء کرام سے بھی ثابت ہو گیا، وَأَمَّا عَلَىٰ مَنْ يَجِبُ وَأَمَّا اور اب عَلَىٰ مَنْ يَجِبُ کس پر واجب ہے، کس آدمی پر وضو واجب ہے، فَيَجِبُ تو واجب ہے، عَلَى الْمُسْلِمِ مسلمان پر، بالغ مسلمان پر، العاقل عقل مند پر، اذا ارادہ اگر ارادہ کیا، الصلاۃ نماز کا ارادہ کیا، فما فی حکمہا اور اسی طرح دوسری عبادتوں کا ارادہ کیا، کس پر واجب ہے، مسلمان، عاقل، بالغ اور نماز کا ارادہ کرنے والے پر، نماز یا عبادت کا کچھ بھی عبادت کا ارادہ کرنے والے پر وضو واجب ہے، اما متى یجب کب واجب ہے، ابھی ہم نے کہا کہ کس پر واجب ہے، اب کہہ رہے ہیں کب واجب ہے، اب وقت بتا رہے ہیں، فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ نماز کا وقت آ گیا، ہم نے پچھلے سال پڑھا تھا کہ نماز کا وقت کس طرح ہے، تو آپ لوگ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، نماز کا وقت اگر آتا ہے، او یا اراد انسان ارادہ کیا، الفعل کوئی کام کرنے کا، جو الذی یشترط له الوضوء اس پر وضو واجب ہے، یعنی کوئی بھی عبادت کا ارادہ کیا، فإن لم يمکن وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المسح اگر کسی بھی نماز کا ارادہ کیا تو اس پر وضو ہے، وإن لم يكن ذلك اگر وہ کام نہیں کرتا ہے، ذالک متعلقا بوقت اسی وقت میں نہیں کرتا ہے تو بھی کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، كالطواف طواف کا کہ ہم وضو کرتے ہیں پھر اس کے بہت دیر بعد طواف کرتے ہیں، تو مس المصحف اس طرح یہ
تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کام اگر ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے وضو کرنا ہے. کوئی بھی عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے وضو کرنا ہے، واجب ہے. اگر آپ گندے ہیں تو ٹھیک ہے، صاف ہیں تو بھی وضو کرنا ہے، وہ اس کے لیے بھی ضروری ہے، اور جو گندا ہے اس کے لیے بھی وضو کرنا ہے. المسألۃ الثالثہ فی شروطہ، اس کی شرط کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.